ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 بہت ہی اہم آیت ہے۔ تلاوت سنیے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور دوسری بات فرمایا کہ آپس میں باہمی تجارت ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اور تیسری بات، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ تو اس آیت کے 3 حصے ہیں، تو آج میں ایک حصہ بیان کروں گا، تو بقیہ 2 حصے پھر کل اور پرسوں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیے گا، چونکہ یہ آیت بڑی اہم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی تفہیم اچھے انداز میں ہو جائے۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے سے مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ سارے ذرائع، وہ سارے طریقے جس سے مال حاصل کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے، وہ طریقے اپنانا اس میں اس آیت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ کھاؤ۔ مثلا سود ہے، چوری ہے، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا ہے، جھوٹی قسم اٹھانا، اس پر جو مال لینا ہے، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے، جھوٹی وکالت، خیانت کرنا، غصب کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، دبا لینا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل ہے۔ گانے بجانے کی اجرت بھی یہ باطل طریقے سے مال کمانے کے زمرے میں آئے گا۔ تو یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنا مال گناہ اور نافرمانی والے کاموں میں خرچ کرنا، یہ بھی باطل طریقے میں شامل ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے جائیں باطل طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں، تو اس کی فہرست بڑی طویل بنتی چلی جائے گی، جو کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسے کافی سارے طریقے رائج ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باطل طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے، باطل طریقے سے مال بنایا جا رہا ہے، جس میں رشوت کا لین دین ہے، اور سودا بیچتے ہوئے یعنی مال تول میں کمی کرنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا۔ اب اس کا بھی بڑا وسیع مفہوم ہے، دکھانا کچھ اور دینا کچھ۔ ایک مال جو ہے وہ ظاہر کچھ کرنا اور بیچنا کچھ، قرض دبا لینا، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ ڈاکہ زنی، بھتہ خوری، یعنی جبرن کسی سے پیسے وصول کرنا اور پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا، یہ سارے باطل طریقے میں آتے ہیں، یہ سارا مال حرام ہے۔ اب دیکھیں، سود بھی مال حرام، چوری بھی مال حرام، جوئے کا مال بھی، یہ جوا پرچی وغیرہ سارا مال حرام ہے۔ جھوٹی قسم پر پیسے لینا، جھوٹی وکالت کرنا، وکیل کو پتہ ہے کہ یہ جو بندہ آیا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس نے بتا دیا کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن تو نے مجھے چھڑوانا ہے، اس طرح دلائل دینے ہیں کہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا،
یہ فلاں جرم مجھ پر ہے، میں بتا رہا ہوں، لیکن تم نے میرا مقدمہ ایسے لڑنا ہے کہ جیسے یہ جرم میں نے نہیں۔ اس پر جو مال لیا جائے گا، جو وکیل مال کھائے گا، وہ مال باطل مال ہے، مال حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سود کا لین دین اور خرید و فروخت کے اندر جو ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ، اس طرح کپڑے بیچنے والے کپڑا جب ماپتے ہیں تو وہ پورا ماپ کے نہیں دیتے، یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اور دکاندار جو تولتے ہیں وہ تول اس کا پورا نہیں ہوتا، پھل فروخت کرنے والے، سبزی فروخت کرنے والے عمدہ سبزی کے ساتھ، عمدہ پھل کے ساتھ ناقص پھل ڈال دی ہے، ناقص سبزی ڈال دی، یہ بھی مال حرام ہے ان کے لیے، کیونکہ اس نے جو دیکھا ہے مال، اس کی قیمت جو تم نے لگایا ہوا ہے سامنے، اس کو دیکھ کر وہ اس کے مطابق ریٹ دے رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ چند ایک عمدہ دانے اوپر رکھ دیے، نیچے سارے گلے ہوئے۔ یہ سارا جو مال لیا اس نے اس پر، یہ سارا مال حرام ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچائے، اللہ رب العزت مال حرام سے بچائے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں ہوگی کہ جو کاروبار کرنے والے ہیں، کپڑے کا کام ہو یا اجناس کا ہو، تو اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک سپر کوالٹی ہوتی ہے، اے کوالٹی، بی کوالٹی، سی کوالٹی ہوتی ہے۔ تو اگر گاہک کو آپ نے بتا دیا یہ جو مال ہے اے کوالٹی کا ہے، اور یہ مال جو آپ کو پسند ہے یہ اے کوالٹی کا نہیں ہے، یہ بی کوالٹی کا ہے، یہ جو آپ کو پسند ہے، یہ جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، اس کی کوالٹی سی کوالٹی ہے، اور یہ مکس مال ہے، اس میں عمدہ بھی ہے اور درمیانہ مال بھی ہے، یا چند چیزیں ناقص بھی اس کے اندر ہیں، اس کو اگر اس مال کا نقص یا عیب بتا دیا، پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس مال کے جو خصوصیت ہے وہ آپ نے بیان کر دی کہ یہ اس خاصیت کا مال ہے، یہ اس لیول کا، یہ اس کوالٹی کا مال ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں ہوتا، اگر وہ خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اپنے بعد مال حرام چھوڑ گیا تو اس کے لیے جہنم کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، نیکی برائی کو مٹاتی ہے، برائی برائی کو نہیں مٹاتی، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ سود کا مال آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، اب محنت کرنے کا دل نہیں کرتا، وہ بیٹھے بٹھائے پیسہ انویسٹ کر دیا اور مال کھا رہے ہیں، پروفٹ اس کے آ رہے ہیں بغیر کسی محنت کے، بینک میں پیسہ رکھوا دیا، فکس کروایا ہوا ہے، دل نہیں کرتا۔ لیکن آفتیں تو دیکھو کتنی ہیں اس کی، کتنی نحوستیں ہیں۔ ایک تو جسم کی پرورش ہو رہی ہے، وہ مال حرام سے ہو رہی ہے، اولاد کی پرورش ہو رہی ہے، اولاد کو لقمہ حرام کھلا رہے ہیں، برکت چلی گئی، قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب الگ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی الگ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ غذا پاک کر لو، غذا پاک ہو گئی تو کیا ہو جائے گی؟ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر لقمہ حلال ہوگا، لقمہ حلال کی برکات کتنی ہے کہ اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں۔ لقمہ حرام کی کتنی آفت ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرا گندہ ہیں اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟
اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دیکھیں کتنی بڑی ہے. آج دیکھیں ہم مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم کر دو، کوئی پھوکا مار دو، گھر میں ختم قرآن پاک پڑھوا دو، کوئی برکت ہو جائے. برکت کیسے ہوگی؟ مکان بنایا ہے، بینک سے قرضہ لے کے لون لے کے مکان بنایا ہوا ہے، سود بھر رہے ہو، کاروبار تمہارا سود کا ہے، لوگوں کا باغ دبایا ہوا ہے، پڑوسی کی زمین دبا کے بیٹھے ہو، بھائی کا حق دبا کے بیٹھے ہو، بہن کی جائیداد پراپرٹی پیسہ دبا کے بیٹھے ہو، مال حرام وہ تم کھا رہے ہو، کسی کا حق تمہارے مال کے اندر شامل ہے. برکت کیسے ہوگی؟ دعائیں مانگتے رہو، سجدے کرتے رہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہو، عمل قبول نہیں ہوں گے جب تک یہ حق ادا نہیں کرے. اللہ رب العزت اپنے حق معاف فرما دے گا توبہ کرنے سے، لیکن جو بندوں کے حق ہیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں کرے گا. وہ حدیث یاد کریں، قیامت کے دن میرے آقا فرمایا صحابہ جانتے ہو ای المفلس، مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے. جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مفلس ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گے، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، اعمال صالحہ بھی ہوں گے، لیکن کسی کا حق دبایا ہوگا. وہ حق والا آئے گا ساری نیکیاں لے جائے گا، پھر بھی حق باقی ہوگا. اس کے گناہ جو اس کے گناہ تھے، جس کا حق تھا وہ اس کو دیے جائیں گے. اپنی نیکیاں دے کر اس کے گناہ لے کر وہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے. دے دو بھائی، دے دو، جس کا حق ہے دے دو. مال حرام کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، رشوت کو چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو. دنیا تھوڑی، زندگی مختصر ہے، تھوڑا کھا لو، لقمہ حلال کھاؤ، پھر دیکھیں برکتیں کتنی ہیں، روحانیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اولاد بھی با حیا ہوگی. بیٹا کبھی باپ کے سامنے نہیں ہوگا، لیکن لقمہ حرام ہوگا تو پھر ساری زندگی ذلیل ہوگا. کبھی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، پھر بیٹوں کے اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، کیونکہ لقمہ حرام کی پھر آفتیں تو سامنے آئیں گی نا. اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں مال حلال عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.